بنو کبوتر اور بالو کوا خاندان کے درمیان سالوں سے جانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ جاہلیت کی وجہ سے ایک چھوٹی سی لڑائی سے یہ دشمنی اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ ایک دفعہ بالو کوے کا خاندان بنو کوے کے خاندان میں سے کسی ایک فرد کو قتل کرتا اور ایک دفعہ بنو کبوتر کا خاندان بالو کوے کے خاندان میں سے کسی ایک فرد کو قتل کرتا۔ اسی دشمنی کی وجہ سے بنو کبوتر نے بالو کوے کے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ اب بالو کوے نے بنو کبوتر کے خاندان میں سے کسی ایک فرد کو قتل کرنا تھا، لیکن اس لڑائی میں ایک قانون بھی تھا کہ اگر کسی خاندان کا ایک فرد قتل ہو جاتا تو وہ خاندان دوسرے خاندان میں سے کسی بھی فرد کو اس وقت تک قتل نہ کرتا جب تک کہ اس قتل ہوئے کا خون کالا نہ ہو جاتا۔ ابھی بالو کوے کے باپ کا خون کالا نہیں ہوا تھا کہ بالی کوی نے بالو کوے کو بہکانا شروع کر دیا۔ سنیے جی، آپ کیسے اپنے باپ کے قاتل کو ایسے کھلا آزاد پھرتا رہنے دے سکتے ہیں؟ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ خون کے کالا ہونے تک آپ بدلہ لینے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں بالی، غصہ تو مجھے بھی بہت آ رہا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ خون کے کالا ہونے سے پہلے ہی میں حملہ کر دوں۔ ہاں بالو، آپ ایسا ہی کریں۔ آپ بنو کبوتر کے بیٹے بینو کبوتر کو قتل کر دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ میں کل ہی بینو کبوتر کو قتل کر دیتا ہوں۔ بینو کبوتر بہت دنوں سے کھیلنے کے لیے گھر سے نہیں نکلا تھا۔ آج وہ ضد کر رہا تھا کہ وہ باہر کھیلنے کے لیے جائے۔ بینو بیٹا، آپ باہر کھیلنے کے لیے نہ جاؤ، باہر بہت خطرہ ہے۔ باہر بالو کوا جو کہ ہمارا بہت بڑا جانی دشمن ہے، وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نہیں امی، میں آج کھیلنے کے لیے ضرور جاؤں گا، میں بہت دنوں سے باہر نہیں نکلا۔ بینو نے جب ضد کی تو بینی کبوتری نے کہا، اچھا بیٹا، جاؤ، اپنا خیال رکھنا اور جلدی گھر واپس آ جانا۔ بینو کو ہم نے بھیج تو دیا ہے، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں بالو کوا بینو کو قتل ہی نہ کر دے۔ ہاں جی، ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے، لیکن کیا کریں، بینو ضد ہی اتنی کر رہا تھا۔ اب تو ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں بینو کے لیے کہ وہ صحیح سلامت گھر واپس لوٹ آئے۔ بینو اکیلا جا رہا تھا کہ اتنے میں بالو کوا آ گیا۔ ہاں بینو، تم کہاں جا رہے ہو؟ انکل، آپ مجھے نہ ماریے گا، میں نے تو آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں کہا۔ تمہارے باپ نے میرے باپ کو قتل کیا تھا، میں تو اب تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے بالو کوا بینو پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو قتل کر دیتا ہے۔ رات ہونے والی تھی لیکن بینو گھر واپس نہ لوٹا۔ آپ جائیں، دیکھ کر آئیں، کہیں بالو نے بینو کو قتل تو نہیں کر دیا۔ بنو جب اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے جاتا ہے تو اس کو اس کی لاش ملتی ہے۔ بینو کے گھر والے بینو کو دفن کر دیتے ہیں۔ اتنے میں بنو کبوتر کو پتہ چل جاتا ہے کہ بالو کے باپ کا خون ابھی کالا نہیں ہوا تھا اور اس نے پہلے ہی میرے بیٹے پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے بنو کبوتر بہت طیش میں آ جاتا ہے اور ان کے پورے خاندان پر حملہ کرنے کا سوچ لیتا ہے۔ اسی گاؤں میں بطول ٹونی چڑیا بھی رہتی تھی۔ بطول ٹونی چڑیا سوچنے لگتی ہے، اس طرح تو بالو اور بنو کے خاندان میں کبھی بھی خوشی نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ لوگ تو ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں، یہاں تک کہ ان لوگوں کی وجہ سے گاؤں والے بھی پریشان ہیں۔ بطول ٹونی چڑیا بالو اور بنو دونوں کو سمجھانے کا سوچتی ہے۔ بالو اور بنو ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے آمنے سامنے ہوتے ہیں کہ اتنے میں بطول ٹونی چڑیا آ جاتی ہے اور ان کو روک لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، اس طرح لڑائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دونوں خاندانوں کا نقصان ہی ہوگا، اس طرح تو آپ کی نسل بھی آگے نہیں بڑھ سکے گی، آپ لوگوں کی وجہ سے پورا گاؤں بھی پریشان ہے، اور سب سے بڑی بات، آپ لوگوں کو اللہ بھی بہت گناہ دیتا ہے، اور اس طرح لڑائی کرنے سے کوئی شہید نہیں ہو جاتا، بلکہ اسلام میں قتل تصور کیا جاتا ہے۔
اور کسی بھی انسان کو قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان ایک دوسرے پر تلوار لے کر حملہ آور ہوں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ جب تم دنیا کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کرو تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ یہ حدیث پاک سنتے ہی بالو اور بنو نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لیا اور ایک دوسرے سے صلح کر لی۔